بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم۔ اصحاب کہف قرآن مجید اور عیسائی و اسلامی روایات میں ایسے نوجوانوں کا گروہ تھا جو اللہ پر ایمان لائے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی۔ یہ نوجوان نہایت برے ماحول اور بہت مشکل وقت میں تھے۔ ان کے ملک کا بادشاہ اور عوام بت پرست تھے اور اللہ کی عبادت کرنے والوں پہ بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں زیادہ تر اسلامی مفسرین کا خیال ہے یہ واقعہ رومی سلطنت کے دور میں پیش آیا۔ یہ نوجوان رومی بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں تھے جو ایک ظالم اور جابر حکمران تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کیا کرتا تھا۔ اصحاب کہف کا قصہ قرآن مجید کی سورہ کہف 18 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک عبرت انگیز داستان ہے جس کا بنیادی موضوع ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت ہے۔ اصحاب کہف کے قصے میں کتے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف 22 تا 18 میں واضح کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے جو ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہوتا ہے۔ اس قصے میں کتے کا ذکر خاص طور پر اس وقت کیا گیا ہے جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نوجوان کئی سالوں تک غار میں سوئے رہے اور ان کا کتا ان کے ساتھ موجود تھا اور وہ اپنے پنجوں کو پھیلائے ہوئے غار کے دہانے پر بیٹھا رہا۔ یہ ذکر قرآن مجید میں کتے کا ایک اہم ذکر ہے کہ یہ کتا کئی سالوں تک اللہ کے حکم سے کیسے اپنی ذمہ داری کو سر انجام دیتا رہا۔ جیسا قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں، البتہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اصحاب کہف کا تعلق چند نوجوانوں سے تھا جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے اور اپنے لوگوں کے عقائد و بت پرستی سے کنارہ کش ہو کر سچے دین کی پیروی کی۔ جب انہیں بادشاہ کی جانب سے ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تو انہوں نے اللہ کی پناہ میں غار کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکیں۔ ان لوگوں نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ایک غار میں پناہ لی جہاں اللہ نے انہیں 9 شمسی سالوں تک اور 300 قمری سالوں تک کے لیے نیند میں رکھا اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ 309 سال بعد جب وہ اللہ کے حکم سے جاگے تو انہیں لگا کہ وہ صرف ایک دن یا کچھ دیر کے لیے سوئے ہیں۔ جب ان میں سے ایک نوجوان کھانا خریدنے کے لیے شہر گیا تو اسے اندازہ ہوا کہ دنیا بہت بدل چکی ہے اور لوگ اب اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس واقعے سے زیادہ تر لوگ اللہ کی قدرت اور معجزات پہ یقین کرنے لگے۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا ذکر سورہ کہف 26 تا 18 میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت، غار میں قیام اور طویل نیند کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان کیا تاکہ لوگ اللہ کی قدرت اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین کریں۔ اصحاب کہف 3 تھے، 5 تھے یا 7، اللہ نے ان کی صحیح تعداد کو صرف اپنے علم میں رکھا ہے اور ان تمام عرصے میں ان کا کتا ان کے ساتھ موجود تھا۔ یہ واقعہ ایمان، اللہ پر بھروسہ اور اس کی قدرت کا ایک عظیم الشان نمونہ ہے۔ یہ قصہ مسلمانوں کو یہ درس دیتا ہے کہ اگرچہ دنیاوی مشکلات بہت ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی مدد کے لیے معجزے بھی کر سکتا ہے۔